خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 37ویں آیت سے بیان۔ اور وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ تب اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تپ کو جھٹکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، سب آفتاب کے غروب کے بعد انہیں لاتے تھے، اور وہ ایک ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتا تھا۔ اور بطیروں میں سے بدروہیں چلا چلا کر یوں کہتے ہوئے نکل آتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ المسیح ہے۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا، اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے، ہمارے پاس سے چلے نہ جانا۔ مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اس ہی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں وعظ کرتا رہا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم خدا مختا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے ملک کے پاکستان کے لیے، جس میں تمام اقوام بس رہی ہیں، جس میں امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں۔ ہم سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر، جو اس میں اقوام بس رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور جو بیرون ملک پاکستانی لوگ بیٹھے ان کے ساتھ مل کر یوم دفاع کے دن کو مناتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خاص کر آج ان لوگوں کے لیے جو آرمی میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، جو نیوی میں ہیں، آرمی میں ہیں، بری میں ہیں، یا کسی بھی فوج میں رہ کر خدا کے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کریں، کہ خدا انہیں اپنی بنا پر حفاظت میں دے، اور ہمیشہ انہیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال فرمائے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے خط کلسیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ حق کا کلام تمہارے پاس پہنچا دیا گیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ پھیل رہا ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ سچائی میں ہوں۔ جس نے یسوع مسیح کو جان لیا، اس نے باپ کو جان لیا۔ باپ کو کس کو؟ یعنی کہ خدا کو جان لیا۔ یہ یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور دیکھیں کہ میرا کلام جس طرح مجھے تلقین کرتا ہے، میں وہی بات بتا رہا ہوں۔ کلام میں آج ہم نے یہ بات سنی ہے مرکزی آیت کے طور پر، کہ حق کا کلام تمہارے پاس پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک ایک ایک بشر اس بات کا اقرار نہ کر لے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہے، وہ زمینیوں کا ہے، چوپایوں کا ہے، کوئی بھی ہے، جب تک گھٹنا مسیح خدا کے آگے جھک نہ جائے گا، تب تک روز محشر نہیں آئے۔ روز محشر اسی دن آئے گا جب پوری دنیا میں خدا یسوع مسیح کا پرچار ہو چکا ہوگا۔ تو آئیں، آج کی پہلی تلاوت کے مطابق ہمیں بھی حق کا کلام دیا گیا ہے، ہم بھی اپنا کردار ادا کر کے اس حق کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے، کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیو، جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح مقدس پترس رسول کے ساس جو ہے اس کے ہاں اتر گئے ہیں، ان کے گھر میں پہنچے ہیں، اور وہ بخار میں پڑی ہوئی ہے، تب میں پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھ نہیں سکتی کہ وہ ان کی خدمت کرے، انہیں پانی یا کوئی اور چیز کھانے پینے کے لیے پوچھے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کو یہ بتایا گیا کہ اسے بخار ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے بخار کو، اس کی تب کو جھڑکا، اور تب اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے فوراً کیا کیا؟ اٹھ کر خداوند خدا اور اس کے لوگوں، اس کے شاگردوں کی کیا کرنا شروع کر دی؟ خدمت کرنا شروع کر دی۔
میری دعا ہے آج کے کلام کے مطابق کہ ہمارے اندر جو کمی کمزوری ہیں، دکھ درد ہیں، بیماری ہیں، خدا تمام کمی کمزوریوں کو خدا جس نے اپنے پترس کی سانس کو چھو لیا ہے ہمیں بھی چھو، تاکہ ہمارے اندر بھی کمی کمزوری بیماری دکھ درد چلے جائیں اور ہم لگاتار تیری تعریف کرتے رہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آخری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، کلام میں ہم نے سنی ہے کہ خدا یسوع مسیح کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی رہ، تو ہم سے چلا نہ جا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح لوگوں کی داد رسی کر رہے تھے، خدا یسوع مسیح لوگوں کی مدد فرما رہے تھے، خدا یسوع مسیح لوگوں کی بیماروں کو شفا دے رہے تھے، بیماریوں کو دور کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تو ہمارے پاس ہی رہ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی میرے لیے یہ ضرور ہے، مجھے یہ ضرور ہے کہ میں اور بھی شہروں میں خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں۔ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے اور بھی شہروں میں جانا ہے، شہروں میں جا کر یسوع مسیح کرتے کیا تھے؟ لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنی ہے کہ بھائی ہم کسی کے لیے خدا سے شفا طلب کر سکتے ہیں کہ خدا جیسے میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جمیل صاحب کو خدا صحت یابی عنایت کرے، یا اگر خدا جو تیری مرضی ہے تو اپنی مرضی کو اس پر ظاہر کر دے۔ وہ کرب کی حالت میں ہے، دکھ کی حالت میں ہے، خدا یہ ایسی دعائیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یسوع نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں اور مجھے جانا ہے، مجھے اور بھی شہروں میں خدا کی بادشاہی کی کیا کرنی ہے، خوشخبری دینی ہے۔ آئے ہم بھی اسی طرح خوشخبری دینے والے بن جائیں۔ لیکن پھر یسوع نے آخر میں یہ بات کہی ہے آج کی انجیل پاک میں کہ اور وہ یہودیہ کے بات خانوں میں واز کرتا رہا کیونکہ میں اسی لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ بھائی مجھے اور آپ کو بھی اسی لیے بھیجا گیا کیونکہ پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ حق کا کلام تمہارے پاس پہنچا دیا گیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ آئیں ہم بھی حق کے کلام کو خدا کے لوگوں تک پہنچانے والے بنے، جہاں ہمیں ضرورت پڑے ہم اس بات کی گواہی دینے والے بنے کہ میرا ایمان، میرا اعتقاد، میرا بھروسہ اس خدا پر ہے جس نے کہا تھا کہ میں مر گیا ہوں، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے، ہم جگہ بجگہ اس بات کی گواہی دے کر خدا کی قربت کو حاصل کریں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔